بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ زنا بہت ہی بدترین جرم ہے اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زنا کرنے والے سے۔ اور میں نے اس کے متعلق پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا، اس میں تھا کہ ڈونٹ میک گرل فرینڈ، اور اگر کسی لڑکی کے قریب جانا ہے تو نکاح کے ذریعے ہی قریب جا سکتے ہیں۔ تو زنا کا بہت بڑا قہر آیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مطلب زنا کرو نہیں، مطلب زنا مت کرو، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو ہم سبھی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، مسلمس کو، کہ ہم سب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن شپ چھوڑ دیں اور بدترین جو قہر آنے والا اس سے بچیں۔ یہ بات یاد رکھو، آج کل بہت زیادہ کہا جاتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بیان کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کے لیے جہاں بھی غفور اور رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوا ہے جو کافر یا تو مسلمان ہونا چاہتا ہے یا کوئی مسلم گناہگار توبہ کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھنا چاہتا ہے، زنا کر رہا ہے تو زنا چھوڑنا چاہتا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے تو اب اس بے حیائی سے توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، معاف بھی کروں گا اور الگ سے رحمت بھی کروں گا، الگ سے رحمت بھی کروں گا۔ کیا رحمت ہوگی الگ سے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ بعض جگہ پر آتا ہے اتنی زبردست توبہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ توبہ اگر بہت شاندار کی نا، تم نے ایسے پلٹ گئے، بالکل الٹے ہو گئے، بالکل زندگی الٹ گئی تمہاری، اور پچھلی کوتاہیوں کا کفارہ بھی کر لیا، تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ توبہ کے درجات ہوتے ہیں نا، ہر ایک کی الگ توبہ ہوتی ہے۔ صحابہ کی توبہ کیسی ہوتی تھی؟ زنا ہوا کسی صحابی سے، بے چین ہو گئے، یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ آج اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے زنا کو، اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ او بھائی، بہت بڑی نحوست ہے یہ، اس کا عذاب آخرت میں بعد میں ہوگا۔ زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے۔ وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، زانیوں میں مرتا ہے وہ۔ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گیا بس۔ اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا۔ اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو۔ اب گند کھایا ہے نا، اب گند کھایا تو اب گند میں رہو، پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ۔ اس لیے اللہ کا واسطہ، جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے، یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا میں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا۔ جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے، ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو۔ انبیاء ایسے ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے وہ۔ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے۔ ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی
اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. باقی یعنی صحیح تھی, وہ اسی طرح ہوا تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا, اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو, کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا, اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا, ایک دم تپش آگ لگتی نا واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا, پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے, اس نے فوراً, صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کے وقت, اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ, فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا, اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, اجنبی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو زنا کر لو اس سے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے, جہنم کی بھی برداشت کر لینا, جہنم کی بھی برداشت کر لینا. پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا. کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی, یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے, ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے, اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے, اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا, میں کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو جلاتا تھا. جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا, گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی, اس نوجوان سے, عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا, اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا, یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے, ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا, ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے, اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے. ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے, یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے, کنوارے تھے اس وقت, میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں, بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی, اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت آواز تھی, بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا, تو پورا محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے, ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا, تینوں دفعہ روئے ہیں,
اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے. امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے, کنوارے تھے اس وقت, تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو, پہلی دفعہ امریکہ جائے, وہ بھی کنوارا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے, بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب, یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا, ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے, کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو, ٹھیک ہے نا, امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا, اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا, اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی, موویز بھی نہیں ہوتی تھی, تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں میں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے, کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال, زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا, بھول چکے تھے. روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر, تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ. اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں, خاندان میں, پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا. گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا. اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے, اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہا گئے اتنی دیر میں. کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں, اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی تھی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف
جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے, تو مجھ سے بھی دباتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ذرا, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں, اپنا سارا کام پھرتیلے پن سے ایسے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں, تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے. صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر تھا. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑوں. تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھیں. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, موٹے موٹے کام اور چپکے, شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو. حج, ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا, 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں, لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں, اس وقت یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت حاجی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا, لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ, اب وہ حج پہ جانے والے ہیں, اب ان کا نام آ گیا ہے. جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں, اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا بھی. اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں. اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے, میت کو غسل دیا جا چکا ہے, عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے. پوری نا کمنٹری ہوتی تھی. تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری. آغا خان میں داخل ہیں, ان کے پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے. غفار بھائی کے تمام حضرات سے گزارش, دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. پورا محلہ دعا کر رہا تھا, اللہ غفار بھائی کے پتے کی پتھری نکال دے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ سیاسی تھے, جمعیت کے تھے, تو وہ پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے ہر چیز. تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی, تو اس کی پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استقبال. ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں. والد صاحب حج کر کے گئے پتہ ہی نہیں چلا, اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے. اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ حج کرنے گئے ہوئے. والد صاحب نے کہا میں بھی ابھی آیا ہوں. میں نے کہا ذرا بولٹن مارکیٹ سے ذرا ٹچ کرتا ہوا گھر چلو. ایک تھیلا تھا ان کے پاس, اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے, پوری دنیا کا سفر کیا. بتاتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں گیا نہ ہوں. لیکن اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آئے ہوں گے. کوئی شوبازی نہیں تھی, ایسے چپکے سے گئے ہیں اور حج کر کے چپکے سے واپس. شہرت پسند نہیں تھی, بالکل پسند نہیں تھی شہرت. تو کوئی بھی کام ہے بس آرام سے چپکے سے کر لیا. ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نا سب کو بلاتے تھے. ہاں بھائی, اب تو والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا, تو یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے. تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے. رات 12 بجے انتقال ہوا. میں مدرسے میں تھا, ہم لوگ پہنچے, ہم تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھائی ایک دم. تو ان کو غسل دیا, اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا. فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں. اعلان ہوا فجر کے بعد, جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے تھے. لوگ کہہ رہے تھے یار یہ اتنی بڑی شخصیت, اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے,
اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں, وہ سونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اعلان ہوا تھا, مگر ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسے ہی چپکے سے خاموشی سے چلے گئے, خاموشی چلے گئے. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے, ٹھیک ہے نا, جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا, ایسے 2 صفیں ہوئی تھی جنازے کی, بس چلے گئے. تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے. تو یہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا, تو ایک صاحب باربڈوس سے شاید ملنے کے لیے آئے مجھ سے, تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا. پہلے میرا بیان سنتے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے, امریکہ کی کسی ریاست میں تھے یا باربڈوس میں واللہ عالم. تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہہ رہا یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں, آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ نے ایک دن ممبر پہ واقعہ سنایا, تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے, اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا, امریکہ جا رہے ہو جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا. تو کہہ رہا آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں, آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے, ہماری دادی سے انہوں نے پڑھا ہے, یعنی ہمارے بہت کلوز تھے وہ لوگ. وہ امریکہ چلے گئے, حوادث سے زمانہ ان کو امریکہ لے گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آپ کے روزانہ بیان سنتا تھا, یہ واقعہ سنا, تو پھر میں حیران ہوا کہ یار آپ تو بہت, پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا. جب مجھے پتا چلا نا, تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں. تو مجھ سے ملنے آئے اسپیشل یہاں پہ. تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے, ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا کہ نہیں نوازا, بچے تھے وہ. تو بھائی کرنے والے بہت ہیں, بچنے والے تھوڑے ہیں. تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری, تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں, اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے. دور بھاگو. میں نے بتایا نا, کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے, باہر نکل جاؤ گھر سے, بولے بھائی تنہائی میں نہیں. میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں. کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں, بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتہ ہوتا. اب وہ آئی ہیں, میں گھر میں کوئی نہیں ہے, آگے دروازہ بجا رہی ہیں, مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں. گھر میں نہیں بیٹھوں گا, سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو, ٹھیک ہے نا, بے اکرامی ہے. گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ, کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے, حرام. ہاں گھر والے موجود ہوں, اہلیہ موجود ہیں, پھر بے شک آگے بیٹھو. اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو کون آئے گا, ہے بھائی, ایسا نہیں ہوگا. گھر والوں کو ایک دن کیا ہوا, ایک خاتون آئی, پنجاب میں تھا میں, وہ نہیں الگ کمرے میں آپ سے بات کرنی ہے, الگ کمرے میں آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کوئی بہت ہی ایسی بات ہے جو نہیں میری وائف سے نہیں کرنا, اس سے چھپانا چاہ رہی تھی. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی وائف کو دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا, دروازہ بند کیا. میں نے کہا کنڈی نہیں لگے گی, تھوڑا سا جو ہے نا, میں نے کہا آپ جب چاہو جھانک کے دیکھ لینا. اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے نیک ہیں, اس لیے کہ بھائی ہمیں اپنے اوپر اعتماد, نیک نہیں ہے تبھی تو یہ کچھ کر رہے ہیں. نیک ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی, بھائی نیک ویک نہیں ہے, ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. برائی آتے ہوئے کبھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے. جو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے گا وہ کیا ہوگا, پھنسے گا, وہ پھنسے گا بھائی, وہ چوڑے میں آئے گا. جس نے بھی اپنے نفس پہ اعتماد کیا نا کہ نہیں ہم تو کیونکہ بہت 18ویں منزل پر پہنچ چکے ہیں سلوک کی. اور یاد رکھو کوئی پیر و مرشد اگر اس طرح کر رہا ہے, کسی خاتون کو سامنے بٹھا کے اس سے باتیں کر رہا ہے, یہ تنہائی میں ملاقاتیں کر رہا ہے تصوف کے نام پہ کہ روحانیت ٹرانسفر ہو رہی ہے, ایسے پیر سے بھاگو, یہ بہت کچھ ٹرانسفر کر سکتا ہے. ایسے پیر سے بھاگ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ نوجوان لڑکا, امرد خوبصورت کوئی لڑکا ہو, کوئی اس سے زیادہ اگر فری ہو رہا ہے نا دین کے نام پہ, تو بھی بھاگو, تو بھی کیا کرو, بھاگو. آج کل یہ برائی بھی ہے, دینداروں میں بھی ہے, بے دینوں میں بھی ہے. تو اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ. جہنم کی آگ برحق ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے.